حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ حضرت ابو بکر کی حیران کن باتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بلا تعامل قبول اسلام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بغیر کسی تذبذب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا ہر ایک نے کچھ سوچ بچار کیا سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا انہوں نے بغیر تذبذب کے اسلام کو قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ حضرت علی کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں مشورہ کروں گا، اور حضرت عمر تو خود حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے تھے۔ یہ شان صرف سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ انہوں نے بغیر تذبذب کے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کی وجہ سے کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی اسلام قبول کر لیا، جن میں سے عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب سوچئے کہ کتنی بابرکت نسبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے بن گئے۔ ذرا غور کیجئے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اس میں سے وہ اول۔ قرآن مجید کا نام انہوں نے سب سے پہلے مصحف رکھا، اس میں سے بھی وہ اول۔ آپ خلیفہ راشد بنے، اس میں سے بھی سب سے اول۔ انہوں نے سب سے پہلے خلافت کا ولی عہد متعین کیا، اس میں سے بھی سب سے اول۔ ان کا لقب عتیق پڑا، اس میں بھی سب سے اول۔ ان کو لقب صدیق ملا، اس میں بھی سب سے اول۔ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اس میں بھی سب سے اول۔ انہوں اپنے باپ کی زندگی میں خلافت ملی، اس میں بھی سب سے اول۔ انہوں نے بیت المال قائم کیا، اس میں بھی وہ اول۔ ان کا لقب خلیفۃ الرسول بنا، اس میں بھی سب سے اول۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ابو بکر یہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس میں بھی وہ سب سے اول۔ یہ اولیات صدیقی کہلاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، اپنے آپ کو مٹانے کی بہترین مثال تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ محبوب دو عالم ان کو صدیقیت کی بشارت دیتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کے تذکرے فرماتے ہیں۔ احد سے کہتے ہیں کہ اے احد کیوں ہلتا ہے، تیرے اوپر صدیق ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں ان کو مسلح پر کھڑا فرماتے ہیں، ہجرت کے وقت رفیق سفر بناتے ہیں۔ مگر ان سب کچھ کے باوجود صدیق اکبر کی یہ حالت تھی کہ جب اپنے آپ پر نظر ڈالتے تو کانپ اٹھتے، رو پڑتے اور رو رو کر کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا جسے کوئی جانور ہی کھا لیتا۔ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو شخص چاہے کہ زمین کے اوپر چلتی ہوئی کسی لاش کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو غار میں ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے کی بشارتیں دی، کیونکہ خواہشات ختم ہو گئی تھیں، اہوائے نفسانی کا نام و نشان نہ رہا تھا، حقیقت انسانیت نصیب ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تو تھے مگر دنیا میں نہیں تھے، بلکہ ان کے دل اور دماغ عرش کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ فضائل صدیقی اور احادیث نبوی۔ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل میں 181 احادیث موجود ہیں اور 88 احادیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے فضائل میں موجود ہیں۔ 17 احادیث ایسی ہیں جن میں خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر ہے، اور 14 احادیث ایسی ہیں جن میں خلفائے اربعہ کے فضائل موجود ہیں۔ ان سے اندازہ لگائیے کہ نبی کی زبان مبارک سے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کس قدر بیان ہوئے ہیں۔ امت میں بلند و بالا ہستی، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے بلند اور بالا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرنیں ایسی ہی ہستی پر پڑیں جو امت میں سب سے بلند اور بالا تھی،
وہ سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے مقام ہجر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آگے بڑھ کر آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر زور سے دبایا۔ پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہٹایا اور کہا کہ تم ایسے شخص کے قتل کرنے کے در پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اس قدر مارا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ان کو اٹھا کر گھر لائے تو پورا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آنکھیں کھولتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا کس حال میں ہیں؟ والدہ نے کہا کہ ہمیں علم نہیں۔ ام الخیر کے ترجمے میں لکھا ہے کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ہوشی سے افاقے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی تو ان کی والدہ نے کہا معلوم نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام جمیل بنت خطاب سے پوچھیں۔ وہ اس کی طرف گئیں اور جا کر پوچھا یہ عشق محبت کی کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ اپنی تکلیف کو یکسر بھول کر جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہیں کی اس وقت تک چین نہیں آیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاجواب مثال۔ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسرت تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، وہ خاموشی سے آتے، بیٹھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر حیران ہوئے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم آتے ہو اور محفل میں خاموش بیٹھ کر چلے جاتے ہو، تم نے کبھی کوئی بات نہیں پوچھی، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے اے محبوب میں ایک مقصد کے لیے آتا ہوں اور اس مقصد کو پورا کر کے چلا جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں گھر سے چلتے ہوئے دل میں یہ مقصد لے کر آتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور اللہ کے محبوب کے چہرے کا دیدار کر کے آؤں گا، لہٰذا میں جتنی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں بس آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں، اس طرح میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی۔ محترم جماعت، جب تاریخ بن جاتی ہے تو پھر تو دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں۔ لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان تاریخ بننے سے پہلے ہی اس کو تسلیم کر لے۔ آج تو آپ کو ایسے ہندو بھی ملیں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھیں، ایسے سکھ بھی ملیں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھیں، بلکہ اب تو ساری دنیا مانتی ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تھا اس وقت ابھی تاریخ نہیں بنی تھی۔ جنہوں نے اس وقت بغیر پس و پیش کہ اس دین کو قبول کر لیا، اللہ کے نزدیک وہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کو اس وقت مان لیا تھا جبکہ ابھی تاریخ بنی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔